اسلامک ناظرین، پروگرام دی رپورٹر کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب. ناظرین، آج جمعے کا دن ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ گزشتہ ماہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک ملعون ایک عراقی پناہ گزیر ہے، وہاں پہ ممیکا نام اس کا بتایا جاتا ہے. اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور ظاہر ہے اس کے رد عمل میں پوری دنیا، خاص طور پر اسلامک ورلڈ سے ریئیکشن آیا اور کافی شدید ریئیکشن آیا. OIC ہو، ایون یورپین یونین تک بھی اس جو ہے ایکٹ کو، اس عمل کو جو ہے بالکل اس کو کنڈیم کیا گیا. اور آج پاکستان میں جو ہے یوم تقدیس قرآن پاک منایا گیا ہے. اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتیں بغیر کسی تفریق کے، وہ کسی بھی جو ہے ان کا نظریہ ہے، وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، PDM کی ساری جماعتیں ہوں، پاکستان تحریک انصاف ہو، ہر طرف سے اس دن کو منایا گیا اور دنیا کو یہ بتایا گیا کہ خاص طور پر یہ ریاست پاکستان جس کا قیام ہی اسلام کے نام پہ ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہوا ہے، جب دنیا کے کسی بھی کونے میں اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے. اور کل جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اسپیشل جو جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی پارلیمان کی، اسی سلسلے میں ہوئی تھی اور ایک واضح پیغام دیا تھا، میرے خیال میں ایک صائب پیغام تھا ساری دنیا کو کہ ہمارے صبر کو مت آزمایا جائے. بے شک ہوتا ہے کہ ہم مالی طور پر تھوڑے کمزور ہوں، لیکن جہاں پہ جو ہے حرمت قرآن کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمارا ریئیکشن کسی بھی سطح پہ آ سکتا ہے. سنیں کیا فرمایا. جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے، دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے، تحمل برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس کا قطعاً مقصد یہی نہیں ہے ہم کمزور ہیں یا ہمیں جواب دینا نہیں آتا. ناقابل برداشت حرکت آئندہ کسی نے کی، ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کر. سوڈن کی حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی، جواب دینا ہوگا. اب ناظرین، ایک خبر آ رہی ہے جو کہ کافی حوصلہ افزا خبر ہے. وہ خبر یہ ہے سویڈن سے کہ ان کے جو وزیر قانون ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کے اوپر ان کو بہت جلد عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتائج کافی جو ہے خطرناک ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر. وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قانون کے اندر ایک ایسی تبدیلی لے کے آ رہی ہیں اور جس کی بنیاد کے اوپر ہم ڈی کرمنلائز کریں گے کہ اگر قرآن پاک کی جو بے حرمتی اگر ہوتی ہے تو اس کو ایک کرمنل اوفینس مانا جائے گا. میرے خیال میں یہ اچھا اقدام ہے اور اس کا جو انہوں نے بیان کیا اس کی بنیاد کیا ہے. انہوں نے کہا جی اس طرح کے اگر کوئی عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے پورے ملک کی سیکیورٹی اور خاص طور پر جو سویڈز ہیں، سویڈن کے رہنے والے ہیں، سویڈن کے شہری ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے پھر ان کی سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ضرور عمل ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے یاد ہوگا ناظرین، جو سابقہ حکومت تھی، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو ایک دن قرار دیا گیا UN کی سطح کے اوپر مارچ کا، غالباً 15 مارچ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، 9 یا 15 مارچ ہے. اس میں اگر کوئی تصحیح ہے میرے پروڈیوسر صاحب کریکشن کرتے تو وہ میں کر دیتا ہوں. وہ دن منایا گا، وہ ریاست پاکستان اور اس وقت کی حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا ناظرین، وہاں پہ جو روس کے صدر پیوٹن ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک بیان دیا. وہ بھی میرے خیال میں قابل تعریف ایک جو عمل تھا. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. Это святыня и мусульманская святыня. И для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление. Неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил. Спасибо. А вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле. ناظرین، 15 مارچ 2022 کو پاکستان کو یہ کامیابی ملی تھی جب UN کی سطح کے اوپر جو ہے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے حوالے سے دن منانے کی بات کی گئی تھی، اور یہ اب ہر سال دن منایا جائے گا. اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو پوری دنیا کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خاص طور پر جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے، رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ویسٹ کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر وہ کام کرتی تھی.
ان کے لیے جو ہے ان کے رد عمل میں یہ دن منایا گیا، اور میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے۔ ابھی یہ جو پریزیڈنٹ پیوٹن کو آپ دیکھ رہے تھے، ایک مسجد کا انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے وہ جو ایکسپلین کر رہے تھے اپنی زبان کے اندر کہ ہمیں احساس ہے اور ہم اس بات کا بالکل پوری جو ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے مسلمانوں کے لیے کتنی ایک سیکرڈ بک ہے، کتنی پاکیزہ کتاب ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کو میں جا کے کرملن کے اندر رکھوں گا۔ جو صاحب، اس حوالے سے آج پورے ملک کے اندر ریلیز نکالی گئی، جو ہے یوم تقدیس قرآن منایا گیا۔ لاہور میں کیا ماحول تھا، اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا۔ لاہور میں بھی تمام مساجد اور ان کے باہر مظاہرے کیے گئے۔ سویڈن میں اس ناپاک حرکت اور جسارت کے خلاف مال روڈ پر بھی ایک بڑا اجتماع نکلا ہے وکیلوں کا اور دوسروں کا، اور ساری پارٹیوں نے، سارے مذہبی گروپوں نے اور پارٹیوں نے ابھی تک ان کے مظاہرے اور جلوس جلسے جاری ہیں، اور یہ اس پر قوم نے قطعاً آرام سے نہیں بیٹھنا، اور یہ ایشو ڈائی آؤٹ نہیں کرے گا۔ اٹ ول اسٹے آن۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ سویڈن اگر اس کارروائی کرتا ہے اور آئندہ تاکہ اس کو روکا جائے، کیونکہ ابھی تک یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اس کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں ہوتے۔ ایک چیز کا ہم پر احتجاج کرتے ہیں، دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، تیسرے میں ہو جاتی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ دین اسلام میں کسی دوسرے کے مذہب پر بھی حملے جائز نہیں، لہذا ہم صرف یک طرفہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے دین سے ریلیٹڈ چیزوں پر حملے نہ کیے جائیں۔ بے شک چوہی صاحب، میرے خیال میں بہت اچھا یہ اقدام اٹھایا گیا حکومت وقت کی طرف سے، اور اس کو سپورٹ اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی۔ ناظرین، آتے ہیں اپنی مین سٹوری کی طرف۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ آج کل جو پاکستان کی ساری سیاست ہے وہ ایک موضوع کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے، عید کی چھٹیوں کے دوران ہوا، جس کو حکومت نے ایک بہت بڑی کامیابی گردانا۔ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے، جو بات ہو رہی تھی، اور اس سے ملک کی معیشت سنبھلتی ہوئی نظر آئی۔ اسٹاک ایکسچینج آپ نے دیکھا ایک دن ریکٹ اوپر چلی گئی، ڈالر کو 8-10 روپے جو ہے وہ نیچے گرا، اس کے بعد کبھی 2 روپے اوپر چلا جاتا ہے، کبھی 2 روپے نیچے آ جاتا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا عملہ جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ میرے سامنے ایک سٹوری بھی پڑی ہوئی ہے، وہ ایسٹر پریس جو ہے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کی جو نمائندہ ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کا عملہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں باشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد عام انتخابات سے قبل آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کلیدی مقاصد اور پالیسیوں سے متعلق ان سے حمایت کی یقین دہانی حاصل کرنا ہے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو خبر آ رہی ہے پیپلز پارٹی سے ملاقات ہو گئی ہے، تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ لاہور کے اندر موجود ہے ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ نان ادر دین شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے جو خوشی کا اظہار ہے، کچھ کالمز میں پڑھ رہا تھا زیدی صاحب، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بنگڑا ڈالا گیا، اور زیادہ تر مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بنگڑا ڈالنا بنتا ہے شہباز شریف صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا، کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا۔ آئی ایم ایف مان نہیں رہا تھا، لیکن جو ہے محترم ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے پرسنل اپنی کو ریپو استعمال کر کے آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں ان سے بار بار ملاقاتیں کی، اس کے بعد ان کو ٹیلی فون کیا اور ان کو اس جو ہے بات کے اوپر منایا ہے۔ آپ کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ کو یہ خبر ملی فرسٹ آف آل کہ جناب اعلیٰ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، سٹینڈ بائی ایگریمنٹ؟ انیشیل رسپانس آپ کا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر آپ میری پوزیشن کو جانتے ہیں تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام پاکستان کے لیے ضروری بھی ہے اور پاکستان کی مجبوری بھی ہے، اور میں کوئی وجہ نہیں سمجھتا کہ اس بات کے اوپر یہ ضرور ہے کہ یہ پروگرام کا ہونا بہت اچھا ہے، مگر یہ بھگڑا ڈالنے والی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ پروگرام تو نومبر میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کا کوئی حل اس پروگرام، اس سٹینڈ بائی ایگریمنٹ سے ہو گیا ہے، تو وہ پھر پاکستان کے معیشت کے خد و خال کو نہیں جانتا۔ پاکستان کے مسائل، معاشی مسائل کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا
کوئی ایک ٹیمپریری بہت ہی شارٹ ٹرم کا ہمیں ریلیف مل گیا ہے، مگر یہ کسی طور پہ بھی اس قابل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یا کوئی ایسی بات کرے. اس کی جو گورنمنٹ ہے جو اس پہ بھگڑا ڈال رہی ہے، وہ اس وجہ سے ڈال رہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں میں آئی ایم ایف کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس پہ میں نے بھی کہا تھا کہ یہ بات اس طرح کی باتیں نہیں کریں. جیسے انہوں نے بیان کیا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے یہ کی تھی تو ان کے لیے بڑا مشکل پڑ گیا تھا. تو آخر میں یہ چیز حل ہوئی ہے تو اس لحاظ سے بہتر ہے. مگر پاکستان کی مجموعی معاشی حالات کے اوپر یہ یس فار دا ٹیمپریری ایک چیز ہے، مگر یہ کسی طور پہ بھی پاکستان کے معاشی معاملات کا حل نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے اگلے دن یا ایک دن بعد پڑھ لیا ہوگا ممتاز کی حیدر کی رپورٹ، مہتاب حیدر کی رپورٹ تھی کہ پاکستان کو اگلے 24 تک 91 ارب روپے کی بالکل نیکسٹ 3 ایئرز کے اندر 91.5 ارب ڈالر ہے وہ ہم نے واپس کرنا ہے. اچھا سر، یہ تو بات آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آج کی خبر یہ بھی ہے کہ آپ کے جو بانڈز ہیں، جو ساورن بانڈز ہیں، اس کی جو ویلیو بڑھی ہے اس ڈیل کے بعد. آپ کی سٹاک مارکیٹ نے ایک اچھا ری ایکشن دیا تھا انیشلی، اس کی جو ظاہر ہے ایک ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن کے اندر اس طرح کی جو بڑھاوت ہونا ایک 15 سال کے دوران یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ایک سیشن کے دوران اتنا جو ہے سٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہمیں ایک مثبت تبدیلی نظر آئی. ڈالر بھی چلیں روزانہ کی بنیاد پہ 1-8 روپے اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن وہ 10-12 روپے کا ایک فرق پڑا. کچھ تبدیلیاں تو مثبت نظر آئیں، اسٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ چلیں آئی ایم ایف مل گیا تو باقی آپ کو جو ملٹی لیٹرل جو بائی لیٹرل سطح کے اوپر کچھ پیسے مل رہے ہیں اور راستہ تو کچھ کھل گیا اسٹیبلٹی کا. دیکھیے، میں پھر وہی والی بات ہے کہ لوگ اس بات کو پھر کہتے ہیں کہ مایوسی کی بات کرتے ہیں. میں پھر یہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک آپ کے جو حالات ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں، پاکستان کسی بھی حال میں اپنے بیرونی خراجات ادا کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہے، اور کچھ بھی کر لیں آپ کو اپنے ڈیٹ کو ری پروفائل کرنا پڑے گا. اب اگر یہ صرف ڈیفرمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. پاکستان کے ڈیٹ جو ہیں وہ پاکستان ان کی ٹائم پر ادائیگی نہیں کر سکتا اور ان کے لیے ریفائلنگ کرنی پڑے گی. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان بھی لوگوں پر یا بین الاقوامی ادارے اس بارے میں نیگیٹو ویو لیں، مگر میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں گوبند صاحب کہ ہمیں ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ یہی کیا ہے نا کہ قرض لے لیا ہے. آپ مجھے کوئی پچھلے اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانیوں نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے خود کیا کام کیا ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں جی چوئی صاحب. شبر زیدی صاحب، ایک تو آپ خوش نہیں ہوتے، ایک انہوں نے ڈالر نیچے کیا، انہوں نے اسٹاک ایکسچینج اوپر لے گئے اور بالآخر ناقابل یقین حد تک ان کو کامیابی ہوئی کہ آئی ایم ایف نے بالآخر آخری دن ان کو وہ دے دیا پروگرام. تو یہ تو اب آپ ان کو کریڈٹ دیں. نمبر 2، اچھا یہ بڑا پرابلم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے شبر زیدی، حفیظ شیخ، شوکت ترین، اشفاق حسن اور باقی جیت جو اکانومسٹ ہیں اور سکہ بند ہے، ان سے بڑے خائف ہے. وہ کہتے وہ یہ جو نام دیے جا رہے ہیں یہ کیا کر لیں گے. تو وہ آپ کے وزیر اعظم بننے سے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی. دیکھیے بات یہ نا کہ میں پھر کہتا ہوں صاحب شخصیت کی بات نہیں کریں. دیکھیے ہر آدمی کو پاکستان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور اگر میں اگر ایک کمزور ملک ہوں یا میری معیشت کمزور ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ آپ شخصیتوں کی بات کریں کہ جی میں کیا ہوں یا یہ کون ہے یا بھی کون ہے. پرابلم مقصد کا یہ ہے کہ یہ شخصیتوں کے الجھ کر رہ گئے ہیں ہم لوگ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستانیوں نے ایکسپورٹ بڑھی، آپ کی ریمیٹنس بڑھی، آپ کی
کیا آپ نے امپورٹ کو ایکچولی کم کر سکے آپ؟ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، میں اس بات سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. اور یہ جو پیسے اب آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ پیسے آپ کے پاس نومبر میں آ جانے چاہیے تھے. دوسری بات، آج آپ بزنس ریکارڈر اٹھا کے دیکھ لیں، آج بزنس ریکارڈر کی یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ جو ہمارا نیپرا ہے وہ جو اگلے بجلی کی ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں پرائسز دے رہا ہے، اس میں ڈالر کا ریٹ وہ 325 روپے لے رہا ہے 2024 میں. تو میں پھر کہتا ہوں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا غلام حسین صاحب، مگر میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شخصیتوں سے نکل کر آپ پاکستان کی بہتری کے بارے میں بات کریں. یہ بات کریں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ان کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کیا ہے، یا ریمیڈیز کا ٹارگٹ کیا ہے، یا یہ بتائیں کہ آگے امپورٹ کو کیسے کم کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں کرنا کہ نہیں میں نے یہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا، یہ بیکار کی باتیں ہیں. اگر 325 پہ نیپرا اپنا ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح کیا ہونے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کبھی خوش ہونے والی بات نہیں ہے، ناخوش اور خوش ہونے والی بات نہیں ہے. میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو غلط ثابت ہو. مجھے یہ بتائیے، جب میں نے 2021 میں کہا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں، آپ سارے تو میری بات نہیں مان رہے تھے نا. اب ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کیوں کہتی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم نے یہ کر دیا؟ تو بیکار کی باتیں کرنے والی ضرورت نہیں ہے. آگے چلیں، ملک کو بچائیں، قوم کو بچائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، کیا ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کی خدمت سے سب سے زیادہ جن کو افیکٹ ہونے والا ہے، کیا وہ پاکستان کے موجودہ حالات کی جو نازکیت ہے، نزاکت ہے، کیا اس سے واقف ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہ بیکار کی باتیں کر کے ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا شبر، یہ بتائیں کہ یہ جو عوامی جمہوریہ چین، سعودی عربیہ، UAE، قطر اور دوسرے کئی ممالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتفاق رائے پیدا کریں، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے مل جل کے ملک کو آگے لے کے جائیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ آئے گی. تو اس کی طرف بھی کوئی توجہ دے رہے ہیں یا پھاڑ لو ہی چل رہا ہے؟ دیکھیے، میرا یہ ویو ہے کہ جو IMF والوں نے جو بات ڈیولپمنٹ کی ہے، کل ایسٹر پیروز نے جو بات کی ہے، آج بات کی ہے، وہ اسی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پولیٹیکل پارٹیز بائی نہیں کرنے والی ہمارے پروگرام کو، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس چیز کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بائی ان کرنا ہے. مگر میری بات سنیں، میرا سوال ہے جو غلام حسین صاحب اور گوبن صاحب، یہ بات ہمیں IMF کہے گا یا ہمیں سعودی عرب کہے گا کہ ہم صحیح ہو جائیں؟ ہم خود کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں؟ ہم کیوں نہیں ایز اے پاکستانی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اب معیشت کے اوپر یگانگت لانی ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ معیشت کے اوپر اختلافات کس بنیاد پر ہیں. دیکھیں، اگر وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے واحد سولوشن ہیں، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی اختلافات کو کم کر کے معیشت پر یگانگت لانے کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا پاکستان میں خود بغیر کسی کے کہے ہوئے؟ اس کو کرنے کے لیے کیا سعودی عرب کی ڈکٹیشن چاہیے ہمیں؟ یہ مجھے بات سمجھاتے ہیں یہ کیوں ایسی پوزیشن آتی ہے. اچھا، وہ پر جب آپ نے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، یو آلسو نو اٹ مچ بیٹر دین اینی ادر پرسن، کہ پھر کچھ رعایتیں دینی پڑتی ہیں، کوئی لو کی بنیاد پر کام کرنا پڑتا ہے. لوگوں کا اگر ہانکا کریں گے تو پھر یہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. اچھا جو صاحب آگے بڑھتے ہیں. اچھا شبر زیادی صاحب، ظاہر ہے مڈ آف دس منتھ جو ہے وہ ان کے جو ریویو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے، اس سے پہلے جو IMF نے 3 ارب جو ڈالر دینے ہیں، ہم سے کیا مانگا ہے؟ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان نے بیرونی ادائیگیوں کے لیے ارب ڈالر کی یقین دہانیاں جو ہیں حکومت کہہ رہی ہے کرا دی ہیں. چین پاکستان کو 3.5 ارب ڈالر فراہم کرے گا. چین کے 2 ارب ڈالرز ڈپازٹ میں رکھے رہیں گے. چین کے کمرشل بینکس 1.5 ارب ڈالرز فراہم کریں گے. سعودی عربیہ پاکستان کو 2 ارب ڈالرز فراہم کرے گا. متحدہ عرب امارات 1 ارب ڈالرز فراہم کرے گا. عالمی بینک ہمیں 50 کروڑ ڈالرز فراہم کرے گا. ایشیائی ترقیاتی بینک 50 کروڑ ڈالرز. ایشیا انفراسٹرکچر بینک 25 کروڑ ڈالر. جنیوا کانفرنس کے جو اعلان کردہ وہاں سے ہمیں جو فلڈ کے سلسلے میں 35 کروڑ ڈالرز بھی حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس آ جائیں گے.
अगले जो शबर जैदी साहब कम से कम अच्छा मुझे एक बात यहीं रुक जाए, जी प्लीज। ये सारे ऐड कर लें, ये सारे अमाउंट ऐड कर लें, ठीक है, इनको ऐड कर लें, और अब ये बताएं कि क्या खिस्त इससे ज्यादा बनती है, कब बनती है? मैं वही सवाल मैं करने जा रहा था कि अपेरेंटली ये लग रहा है कि आइंदा जो $11 बिलियन का की होया एक साल स्विट्जरलैंड उस पे आ रहे हैं जो सब उस पे आ रहे हैं। ये जो शबर जैदी साहब हमने 11 हुआ ना, अदा कितना कर दें? वही मैं कह रहा हूं कि इस साल आपको इस साल कुछ 10 से 11 अरब डॉलर का आपकी पेमेंट है दिसंबर तक, जो अभी तक अदादो शुमार सामने आए हैं। दिसंबर तक 11 है ना, उसके बाद भी दिसंबर के बाद भी तो मुल्क बाकी रहना है ना। हाँ नहीं वो तो है नहीं। शबर जैदी साहब मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि जो मौजूदा अब हुकूमत जो है ये 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब को खत्म हो जानी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो केयर टेकर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत तो ऑलमोस्ट इट इज देयर, खत्म होने वाली है, बाकी इनके पीछे थोड़े दिन रह गए हैं, तो केयर टेकर्स के लिए पहला जो बड़ा चैलेंज माशी तौर पर क्या होगा, और उसके बाद जाहिर है 60 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं या 90 दिन के बाद, तो आने वाले जो लोग होंगे, नई हुकूमत होगी, उसको क्या करना होगा आपकी नजर में? इमीडिएट एक्शंस क्या लेने होंगे? केयर टेकर के पास सबसे बड़ा जो मसला होगा वो ये होगा कि वो अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएं, क्योंकि वही प्रॉब्लम जो आज है वो दिसंबर में खड़ा होगा। क्योंकि आपने 11 तो सब जमा करके बना लिए, जो इंस्टॉलमेंट है वो आगे, उसके बाद भी 8-10 की शॉर्टेज फिर भी रह जाती है। सही। तो केयर के पास सबसे बड़ा मसला तो होगा अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बचाना। दूसरी बात, केयर टेकर के पास मसला ये होगा कि केयर टेकर को वो सारी चीजें पूरी करनी होंगी जो IMF कह के जा रहा है इनको, ठीक है, मगर केयर टेकर को सिर्फ 3 महीने रहना है। ये मसला जो आने वाला है ये अगली गवर्नमेंट का है, जो इलेक्शन के बाद आएगी, और उसको इमीडिएट काम या एक नए IMF जो पैकेज की तरफ या डील की तरफ जाना पड़ेगा, या इसी को लेके आगे बढ़ना होगा? देखिए ये तो बिल्कुल 100% यकीन है कि IMF प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी ये समझता है कि ये आखिरी प्रोग्राम है IMF का, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं जानता और उसको कुछ नहीं आता। तो ये तो आप समझे कि तकरीबन यकीनी हैसियत है कि पाकिस्तान को अगले IMF प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। अब अगले IMF प्रोग्राम के साथ, मेरी बात को लिख लें, अगली IMF के साथ हमें कर्जों की रीशेड्यूलिंग भी करानी है। क्या वो शर्तों की रीशेड्यूलिंग हम उस वक्त तक करा लेंगे या नहीं कराएंगे, ये बुनियादी पोजीशन है। अगर उस वक्त तक हम शर्तों की रीशेड्यूलिंग करा सके तो फिर पाकिस्तान अगले मामलात से बच जाएगा। अगर कर्जों की रीशेड्यूलिंग नहीं करा सके तो पाकिस्तान के लिए खराबी बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि उस दौरान में हमें अपने इंपोर्ट के बिल को और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे आज की हालात में नजर नहीं आ रही। तो सबसे बदकिस्मत आदमी वो होगा जो 2024 के या 23 के इलेक्शन के बाद वजीर आजम बनेगा। मुझे उसका ड्यूरेशन। शबर जैदी साहब ये बड़ा अहम नुक्ता है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इसके बाद इसके वकील से बात करते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक। शबर जैदी साहब, ये जो सवाल आपने उठाया है कि जो भी नई हुकूमत बनेगी, चले जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास भी इक़्तिदार जाएगा, कर्जों की जो शेड्यूलिंग है उसका जो आम फहम में कुछ लोग ये तर्जमा करते हैं कि आपको एक सर्टन लेवल के ऊपर डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, और जो भी आपके जो डेटर्स हैं वो उनको बताना पड़ेगा कि जनाबे आला हम पैसे नहीं दे सकते, मेहरबानी करके हमारी रीशेड्यूलिंग करें। तो क्या हमें कोई इस हवाले से अनाउंस करना पड़ेगा? इस हवाले से क्या हमें जो है बताना पड़ेगा कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? चलें, शबर जैदी साहब के साथ हमारा अभी राब्ता थोड़ा मुनकदा हो गया। चौधरी साहब के पास में जाता हूं। अच्छा चौधरी साहब, ये अब लाहौर के अंदर मुलाकात हो रही है, बिल्कुल आपने सही एक नुक्ता उठाया कि हमारे दोस्त ममालिक हों, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बाकी जो दुनिया से हमें मैसेजिंग आ रही है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, वेस्ट के जो ममालिक हैं वो भी एक ही बात हमें बता रहे हैं कि खुदारा अपने घर का जो अपना जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करें। शबर जैदी साहब, मैं सॉरी के साथ राब्ता मुनकदा हो गया था। अब मुझे ये बताइएगा कि जो कर्जों की रीशेड्यूलिंग है, आप क्या ये तो नहीं कह रहे कि हमें अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर
وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کیے بغیر ہی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہمارے جو ڈیٹرز ہیں کہ مہربانی فرمائیں ریشیڈیولنگ کر لیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں جس جگہ پر ہم آج کھڑے تھے ڈیفالٹ کے بالکل نتیجے پہ کھڑے تھے وہاں پر ہم کھڑے ہوں گے, اور اگر ری شیڈولنگ نہیں ہوئی تو ڈیفالٹ تو ہونا ہے. مگر میں کیونکہ ابھی کہنا نہیں چاہتا, اچھا نہیں ہے ملک کے لیے. ری شیڈولنگ تو پاکستان کے لیے اسینشیل ہے, اس کے بغیر یہ پوزیشن نہیں ہوتی. پاکستان اگلے 3 سال میں 91 ارب روپے کے قرضے پے نہیں کر سکتا. یہ ایک ریئلٹی ہے اور ہمیں اس کو 91 ارب کو آگے لے کے جانا ہے. اور ری شیڈولنگ اگر نہیں ہوئی تو ہمارے وسائل بہت بڑھ جائیں گے اور چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. مگر یہ تو صرف یہ ہمارا 91 ارب تو صرف خرچہ وہ ہے جو قرضہ جات ہیں. آپ اس بات کو اپنی نظر میں رکھیں کہ 1 سال سے آپ نے معیشت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, گروتھ 0% ہے, جس سے بہت زیادہ سیاسی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہ اکنامی کھولنی پڑے گی, جب یہ اکنامی آپ کھولیں گے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم از کم بھی 7 سے 8-9 بلین ڈالر کا ہو جائے گا. تو وہ 8 سے 9 بلین ڈالر بھی آپ کو کور کرنے ہیں. تو 90 کے ساتھ آپ اس پہ 27 بلین اور ایڈ کر لیں, اگر 8 سے 9 بلین ڈالر کا آپ کو وہ ایڈ کرنا ہے. تو پھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس طرح سیٹل نہیں ہوگی. پاکستان کو کچھ بنیادی بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے پاکستان کی معیشت اپنے دوسرے خد و خال پہ قائم ہو اور پاکستان آگے جا کر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کام کر سکے. آج کے سسٹم میں یہ 23 پہ 24 پہ آنے والی گورنمنٹ چل نہیں سکتی. جی جو صاحب. اچھا شبر زیدی صاحب, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جب پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں نیچے نہ آئیں, جب گیس کی قیمت دن بدن اوپر جائے, جب بجلی کی قیمت 12 روپے یونٹ سے جا کے 65 روپیز تک کی اندازے آ رہے ہوں اور 36 سے کراس کر چکی ہو, تو پھر ملک میں عام آدمی نے جڑی روٹی ٹکر کھانا ہے, ویئر ول ہی ناک ایٹ دی ڈور آف سم ون کہ جی مینو روٹی دے دو, مینو یعنی کوئی چیزاں کھان نو دے دو. ویئر شوڈ پیپل آف پاکستان گو؟ عام لوگ سمندر میں دھکا دینا ہے یا ان کا کچھ کرنا ہے آپ نے؟ جو اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں چوہدری صاحب, بنیادی طور پہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور میں بھی اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں شہباز زیدی صاحب سے کہ عام جو پاکستانی ہیں ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی, کو ریلیف ہم ایکسپیکٹ کریں آئندہ 6 مہینے سال کے دوران, یا یہ جو سخت ترین حالات ہیں یہی ہمیں بھگتنا پڑیں گے؟ نہیں, میں آپ کے سوال کو الٹا کر کے پیش کرتا ہوں کہ کیا معاشی پرابلم پاکستان میں عوام کے اندر سیاسی بے چینی پیدا کر کوئی تحریک تو نہیں لائیں گی؟ سوال یہ ہونا چاہیے آپ کا. بالکل صحیح. آپ کا وہ تو آلریڈی پیدا ہو چکی ہوئی ہے. جی شہباز زیدی صاحب. جی سوال یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ جو پاکستان میں مستقل معاشی اور معاشرتی پرابلمز آتی جا رہی ہیں, جو وہاں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, وہ کسی اینٹی گورنمنٹ تحریک میں ٹرانسفر ہو کر پاکستان میں شدید بد انتظامی اور بد عملی کی طرف ٹرانسفر نہیں ہو جائے. یہ سوال آپ کا ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جس طرح کی معاشی حالات, میں یہ کسی گورنمنٹ کے ریفرنس سے بات نہیں کر بالکل صحیح, جس طریقے سے پاکستان میں معاشی حالات, عام آدمی کے حالات زندگی گریجولی خراب ہوتے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کے اندر کسی بہت بڑی سیاسی نہیں بلکہ عوامی تحریک جو کہ سسٹم کو بالکل الٹ پلٹ کر دے, اس کے ہونے کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. مگر بس خوش قسمتی یہ ہے پاکستان کی جو خوش قسمتی اس وقت یہ چل رہی ہے کہ وہ جو تحریک اس وقت چلنی چاہیے تھی مہنگائی کے خلاف, مافیا کے خلاف, اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے سیاسی میں, اور وہ چیز دب گئی ہے. یہ چیز اگر دبی رہی تو پاکستان میں اچھا رہے گا. اگر یہ معاشی مسائل کا ادراک پاکستان کے عوام کو ہو گیا
اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شہباز زیادی صاحب، پوری دنیا کے اندر جس ملک کے اندر بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو ایک ان کی رائے کا اظہار جو ہے نا دینے کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار تھرو ووٹ کر لیتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام چاہیے، یہ پولیٹیکل پارٹی ہمیں منظور ہے. جب لوگ اونرشپ اپنے ووٹ کے ذریعے لے لیں گے تو اس سے اسٹیبلٹی آ جائے گی. یہی ایک پوری دنیا کے اندر ایک مروجہ اصول ہے. تو الیکشن اگر ہو جائیں فری اینڈ فیئر، اس سے کوئی حل آپ کو نکل سکتا ہے؟ میری بات سنیں. دیکھیں، پاکستان کا جو الیکشن کا نظام ہے، جس طرح سسٹم چل رہا ہے، اس کے اندر سے بہت سارے مسائل ہیں، میں اسے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. مگر جب یہ الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئی اور جس طرح کے حالات ان کو آنے والے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں کبھی بہت جلدی میں ایک بڑی عوامی تحریک دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کو صحیح راستے کی طرف شفٹ کر سکتی ہے. وہ عوامی تحریک جو ہوگی وہ انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس عوامی تحریک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور اس کا رزلٹ کبھی بھی عوام کی بھلائی کی شکل میں نہیں نکلا ہے پاسٹ میں. اب اگر یہ چیز نہیں نکلی اور عوام کی بے چینی اسی طرح رہی تو یہ پوری سیاسی عمارت آپ کو گرتی ہوئی نظر آئے گی. یہ میری پریڈکشن ہے. آپ 2023-24 کے الیکشن کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کی عوام، آج تو آپ نے یہ لاڑا لپا لگایا ہوا ہے نا کہ یہ الیکشن ہو جائے گا، الیکشن کے بعد کوئی پارٹی آ جائے گی پھر دیکھیں گے. مگر جس طرح سے حالات جا رہے ہیں اور عوام کو تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں، اور مجھے تکالیف کے کم ہونے کا کوئی امیڈیٹ رستہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو حل یہ ہے کہ یہ جو عام آدمی پس رہا ہے یہ آخر کب تک اپنے اندر برداشت کرے گا، یا کو کسی وقت کھل کے سڑک پر آ کر لوگوں کی شیشے توڑ دے گا. بہت شکریہ شہباز زیادی صاحب. لیکن شہباز زیادی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اچھا صاحب، اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کم از کم مجھے امید ہے، میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے شہباز زیادی صاحب کی جو پریڈکشن ہے کہ اگر ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن وقت کے اوپر جو کہ اکتوبر نومبر کے اندر ہو جاتے ہیں، آل اکراس ملک کے اندر عوام کو موقع یہ فراہم کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ایک پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اونرشپ دیں کہ وہ ملک کی سمت کو درست کرنے کے لیے، ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے جو بھی انہوں نے مشکل اور آسان فیصلے لینے ہیں لوگوں کی اونرشپ کے ساتھ لیں اور ملک کی ڈائریکشن سیدھی کریں. میرے خیال میں اسی میں حماد صاحب کی بہتری ہے، اور ہمیں اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. ناظرین، ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل پڑھ بھی رہے ہیں کہ مختلف عدالتوں سے شریف خاندان کے لیے، خاص طور پر جو ہے محترم نواز شریف صاحب کے لیے جو کہ تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے لیے کافی اچھی خبریں جو سب آ رہی ہیں. لاہور کے اندر ایک پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس تھا، وہ جو فیصلہ آیا اس میں جو جج صاحب نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، انڈر پریشر سارے کا سارا کیس بنایا گیا. اس کے بعد جو ہے یہ سارے کا سارا معاملہ آپ نے کل دیکھا، بڑی پریس کانفرنس بھی کی گئی نون لیگ کی قیادت کی طرف سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، اور میں اب دیکھ بھی رہا تھا اس کے اوپر لوگ اور بھی سوال کر رہے ہیں، ایک جو بنیادی جو نقطہ ہے، جو بنیادی لڑائی ہے وہ شروع ہوئی تھی چوہدری صاحب جو لندن کے اندر ایون فیلڈز فلیٹ ہے، اور اس کی جو منی ٹریل ہے وہ ابھی تک کہیں نظر سے نہیں گزری. آپ نے کوئی ججمنٹ پڑھی ہے یا کسی جگہ کے اوپر کوئی یہ مسئلہ حل ہو گیا ہو؟ کیونکہ جب تک وہ فلیٹس وہاں پہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے جو آپ کو پتہ ہی ہے ابھی تک جو شواہد آئے ہیں، اور ایک دفعہ مشہور زمانہ جو محترم نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ وہ فلیٹس خریدے. تو سٹوری کیا چل رہی ہے سر؟ آپ پچھلے دنوں لندن میں گئے تھے، شاید آنے والے دنوں میں بھی آپ جائیں. تو کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بریت ہو گئی، لیکن وہ جو اصل مسئلہ ہے جس کے اوپر ساری لڑائی جاری ہے، وہ ایون فیلڈز کے فلیٹ ہے، وہ تسی کس طرح خریدے؟ وہ دے کچھ وہ منی ٹریل ملی؟ بات کیوں پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں؟ کیا کریں سر، لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال تو کرنا بنتا ہے نا، پھر کیا کریں؟ نہیں تو وہ تو اس کا جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس. صحیح. کتنے سال ہو گئے اس ایشو کو، کوئی جواب آیا ہے؟ کبھی آپ قطری خط، کبھی یعنی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز. لیکن وہ تو ہر روز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرخ رو ہو گئے ہیں، اب جو ہے کہ
ستئی خیرہ نے، اینڈ اب تو 4th ٹائم پرائم منسٹر کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے ملک کے اندر واپس آ کے اگر ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں بالکل صحیح بات ہے میرے خیال میں، لیکن ووٹ لیں. میں نے کہا ووٹ. اچھا ٹھیک ہو گیا جی صاحب، بات مان لی. ناظرین بات ایک ہی ہے، میری جو اس حوالے سے ایک ہی رائے ہے، اور اکثر میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو حق دے دینا چاہیے جو آئین پاکستان کے تحت ایک متعین شدہ حق ہے کہ وہ ووٹ دیں، جس کو ووٹ دیں وہ آ کے پاکستان کے اندر حکومت کرے. ناظرین آج کا اس ہفتے کا آخری پروگرام، انشاءاللہ آپ کو سوموار سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.